یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ مجھے آپ جو پیغام دیتے ہیں نا کہ میں اس طرح کی ان حقوق کے اوپر بات نہ کروں، اہل بیت کے حوالے سے بات نہ کروں، تو میں نہیں رکوں گا۔ آخری حل آپ کے پاس یہی کہ قتل کر دو۔ انسانی حقوق پہ بات ہوتی ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہے، مسلم معاشرہ اور وہاں پہ انسانوں کے حقوق نہ ہو، مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک دہشت گردی، تکفیریت اور خارجیت کے واقعات ہوتے رہے، بے گناہوں کو قتل کیا جاتا رہا، قومیت، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر، فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر قتل عام ہوا، لوگوں کو مارا گیا۔ اس سے آپ سب واقف ہیں اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور ہر وہ شخص جو ہماری عمر کے ہوں، 1980s کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہو، سن 2000 سے پہلے کی ان کی پیدائش ہو، 1990 کی، تو جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمیں نظر آیا کہ یہاں پاکستان کے اندر ہر دکان کے اوپر جہاد کے چندہ باکس رکھے ہوئے ہوتے تھے، حرکت الفلاح، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ترانے لگتے تھے، میرا شیخ اسامہ، میرا پیر اسامہ، یہ یہاں پر بڑے بڑے سپیکرز کے اوپر یہ چلائے جاتے تھے، اور ایسے لوگ کہ جو انتہا پسندانہ نظریات رکھتے ہوں، ان کے مارچ ہوتے تھے ملین مارچ۔ تو پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب آئے، اور وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لے کر آئے۔ اس کے بعد سے پھر پاکستان کے اندر قومی سطح کے اوپر یہ بات نظر آنے لگی کہ ہمارے ہاں اس بات کی ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ہم پاکستان کو، اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں۔ کیا یعنی ایک خاص مقصد کے تحت ایک وقت میں جہاد کی آیات کو نصاب کا حصہ بنایا گیا، انفال اور توبہ کو رکھا گیا، سورہ توبہ کو، اور وہ جہاد کی آیات ہمارے بچوں کو پڑھائی گئی، اور اس کے کیا مقاصد تھے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارے وزراء، انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اور دیگر ٹی وی چینلز کے اوپر آن دا ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا۔ الغرض میں یہاں سے اس بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک خاص ذہنیت کو تیار کیا گیا، اور جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے انہوں نے ان کے زیادہ مذہبی طور پر ان کو طاقتور کیا گیا، حالانکہ پاکستانی آبادی کے اندر وہ لوگ اقلیت نہیں یا کم تعداد میں تھے۔ میجورٹی پاکستان کی آبادی، اسے آپ صوفی فکر والے کہہ لیں، بریلوی حضرات کہہ لیں، وہ اس فکر کے تھے، لیکن چونکہ وہ اس افغانستانی جنگ کے اندر، اس جہاد میں وہ حصہ انہوں نے نہیں لیا، اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے وہ اکابرین میں سے تھے، انہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا جب ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ دیوبندیوں کے مدارس تو بڑے بڑے ہیں، لیکن بریلویوں کے مدارس کیوں ہیں، کیوں چھوٹے ہیں، کیوں اس میں اتنی تعداد نہیں ہوتی، تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ان کے مدارس کی تعداد میں اضافے کی وجہ وہ کیا ہے، وہ اسی تسلسل کو بیان کرتے تھے کہ اس جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہمیں حکومت کی طرف سے نہیں ملے اور ان کو ملتے رہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اہل سنت مدارس اور مساجد کے اوپر قبضہ کیا گیا۔ جب ان لوگوں کو مسلح کیا گیا کہ جو جہاد میں حصہ لینے والے تھے، تو پھر اہل سنت کی مسجدوں کے اوپر ان طبقات نے قبضہ کیا، اور کراچی کے اندر ایسی سینکڑوں مساجد ہیں جو شہر کے بیچوں بیچ موجود ہیں، وہ بریلوی مسلک کے لوگوں کی تھی، لیکن اسے دوسرے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اور وہ وہاں آتے تھے اور مولوی صاحب کے سر کے اوپر گن رکھتے تھے اور کہتے تھے بھائی نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اس طرح مساجد کو خالی کیا گیا، پورے ملک میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ، ان کے ذہن میں دوسروں کے خلاف نفرت بٹھائی گئی، مدارس میں یہ سلیبس بنا کے دیا گیا
دوسرے فرقوں کی تکفیر سکھائی گئی، ایسی جماعتیں، ایسی انجمن، اس طرح کی تحریکات کو سپورٹ کیا گیا اور ان کے قائدین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، ان کی تقاریر کو نشر کیا گیا، آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں، جس میں سوائے تکفیر کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو آرمی پبلک اسکول کے اندر لوگ مسلح طور پہ داخل ہوئے اور وہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا، اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوا کہ یہاں مزارات کے اندر دھماکے ہوئے، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ یہاں مساجد بلا تفریق فرقوں اور مسالک کے ان کو شہید کیا گیا، اپنے جسم کے اوپر بم باندھ کے لوگ آتے اور عین نمازیوں کے درمیان میں وہ پھٹ جاتے تھے۔ یہ بارود کی فضا یہاں پر بنائی گئی، درود والوں کو سائڈ پہ کیا گیا اور پھٹنے والوں، بم دھماکوں والوں، بارود والوں کو انہیں آگے کیا گیا، اور یہ فکر دی گئی۔ اور ان مسلح جتھوں نے ایسے مدارس بنائے جس کے اندر دوسروں کی تکفیر کی جاتی ہے، دوسروں کی تکفیر سکھائی گئی کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور وہ فقہی اختلافات کو، فروعی اختلافات کو بڑھا چڑھا کر عقائد کے درجے میں لے آیا گیا۔ تو پارا چنار میں اب جو کچھ ہوا ہے یہ ان واقعات کا تسلسل ہے۔ ایک عرصے تک درمیان میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے تھے۔ ملک پاکستان کے اندر پاک فوج نے جو قربانیاں دی، پوری قوم نے مل کر شانہ بشانہ ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ضرب عضب ہوا، اس میں اس قوم کا بڑا نقصان ہوا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ملک پاکستان کے اندر ایک امن و سکون آیا اور ایک ٹھنڈی فضا سانس لوگوں نے لی کہ جو دھماکے مسلسل تواتر کے ساتھ ہو رہے تھے، کبھی پنجاب میں ایک دن ہم سن رہے تھے، کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ کے مزار پر، دوسری جگہ داتا صاحب، سیون شریف، کوئی مزار، کوئی ایسی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی، پبلک مقامات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، گرجا گھروں اور دوسری جگہوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سب کو بلا تفریق۔ تو ہر قوم کا ہر فرد پریشان تھا کہ جس پر بعد میں جو آپریشن ہوا تو قوم نے فوج کا شکریہ ادا کیا، اور میں آج بھی اپنے نوجوانوں کو جو ہمارے فوج کے ہیں، جو جوان شہید ہوئے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ پارا چنار کے اندر ہوا ہے، اس واقعے کے جو اسباب ہیں میں گفتگو کر چکا ہوں کہ وہ تکفیری خارجی ذہنیت ہے۔ فوج کے لوگوں کے ساتھ سروں کے فٹ بال بنا کر یہاں پر کھیلا گیا پاکستان کے اندر، یہ تک صورتحال تھی، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لہر چل رہی تھی۔ مسلم امہ کے ممالک کو کبھی بھی یہ لوگ سکون کے ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ شام و عراق میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں، پھر افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں شریعت کے نفاذ کی باتیں کی گئی، متحدہ مجلس عمل قائم ہوئی کہ شریعت کا نفاذ ہوگا۔ انہوں نے جو حسبہ بل پیش کیا تھا اس میں کیا تھا کہ تعویذ گنڈے کرنے والے ان پہ جرمانے وغیرہ وغیرہ۔ شریعت کی بات کہاں ہوتی ہے؟ شریعت کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، انسانی حقوق کی تو کسی نے بات نہیں کی۔ تو یہاں پر انہوں نے مذہب کے نام پر انسانوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ ایک تسلسل ہے تاریخی طور پر جو پارا چنار کے اندر جو ہو رہا ہے، جو کچھ کیا گیا وہاں پہ ٹیچرز کے ساتھ، ان کو قتل کیا گیا، اور وہاں کی ایک تاریخ موجود ہے کہ وہاں پر رہنے والے اکثر شیعہ آبادی ہیں۔ تو شیعوں کے حوالے سے جب بھی آپ، یعنی یہاں پر تو کوئی انسانی حقوق کے اوپر گفتگو نہیں کرتا نا۔ ہمارے ہاں اسلامک اسکالر جو بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میلینز ان لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات پر کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ یہاں آپ اسلامک اسکالرز کی گفتگو دیکھیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، آج ہمارا نوجوان یہی دیکھتا ہے اور اسی سے متاثر ہوتا ہے۔ یا ہمارے ہاں رمضان میں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں، جنہیں اسلامی پروگرام کہتے ہیں، انعامی شوز ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنے والے اسلامک اسکالر کا علمی لیول کیا ہے؟ وہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ کس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں؟ انسانی حقوق پہ بات ہوتی ہے کہ انسانوں کے حقوق کیا ہے، مسلم معاشرہ اور وہاں پہ انسانوں کے حقوق نہ ہو، مذہب کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جائے، کیا وہ اس کی حرمت کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں؟
وہی فرقہ وارانہ جھگڑے، فرقہ وارانہ بحثوں میں لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات جو انسانی حقوق کی ہیں، اس پہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ اور یہ اسلامک اسکالر کبھی شادی پہ بات کر رہے ہوں گے، کبھی جناب وہ مردانہ طاقت کے نسخے یہ لوگ پیش کریں گے۔ یہ کس طرح کا یہ مذہب کو یہ پیش کرتے ہیں؟ نہ الہاد کے رد کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے، نہ انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، نہ مذاہب دیگر باطل فرقوں کے جواب دینے کے اوپر، مذاہب کے جو اعتراضات اسلام کے اوپر ہو رہے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ نوجوان الہاد کا شکار ہو رہے ہیں، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ دین بیزار طبقوں کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں۔ موضوع کیا ہے؟ جناب شیعہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث والے یوں ہے، آمین بالجہر نہیں کہنا چاہیے، اونچی آواز میں بسم اللہ نہ پڑھے، ہاتھ کو نہا باندھے، ناف پہ باندھے یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے۔ خدا کے بندو، یہ کوئی مسائل ہیں؟ یہ کوئی گفتگو کرنے کی بات ہے کہ جن پر آپ نے قوم کو لگایا ہوا ہے؟ اسلام کی تعلیمات جو انسانی حقوق سب سے پہلے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں، قرآن مجید کے اندر جتنا انسانی حقوق پہ زور دیا گیا دوسرا کوئی موضوع نہیں ہے۔ انسانی حقوق، کوئی عبادت قبول نہیں ہے کہ اگر انسان دوسروں کی حقوق ادا نہیں کر رہا۔ اور مسلم معاشروں کی یہی خرابی ہے، وہاں سب کچھ آپ کو مل جائے گا، نمازی، روزے دار، سب، انسانی حقوق کی وہاں پہ کمی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ مسلم معاشروں کے جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ دین کو بیان نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے فرقوں کی تعلیمات دیتے ہیں۔ ہر فرقہ اس کی کوشش یہی ہے کہ وہ ہماری مسجد سے، مدرسے سے، ہمارے دینی سینٹر سے، تبلیغی اور دعوتی مراکز سے وہ صرف اور صرف فرقے کی بات ہو۔ آپ دعوت اسلامی میں چلے جائیں، وہاں پر آپ بریلویت سے ہٹ کے بات کریں، کوئی قبول نہیں ہے۔ دیگر آپ جتنے بھی سیکٹ ہیں، تبلیغی جماعت میں جو گفتگو ہوتی ہے، جب اس میں کوئی چلا جاتا ہے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے، اپنے گھر میں لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ اگر بھائی اس کا مزارات پہ جاتا ہو یا اس کی بہن یا بیگم وہ کسی پیر صاحب کے پاس جائے، کسی کی مرید ہو، تو وہ اس کو آگے داخلہ بند کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ یعنی فرقوں کی تعلیمات۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان دعوتی اور تبلیغی لوگوں کے خلاف ہوں یا اس دعوت، نہیں، ہرگز نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات یہ نہیں بنائی۔ اب اس میں یہ جو واقعہ ہوا پارا چنار کا، میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو بغیر کسی تفریقے کے، الحمدللہ عز وجل، نہ سنی کی حمایت ہے، نہ شیعہ کی بے جا حمایت ہے، نہیں، جو حق ہے اس کو حق کہنا ہے۔ اور یہی ہم نے قرآن مجید سے سیکھا ہے، یہی ہم نے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات سے سیکھا ہے۔ مجھے دھمکایا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے، مختلف نامعلوم نمبر سے، بیرون ممالک سے میرے پاس ایسے فون آتے ہیں، نمبر آتے ہیں جو موبائل میں دیکھتا ہوں تو دوبارہ غائب ہوتے ہیں، عجیب طرح کے، اور اسے فون کہ تم یہ کام کرنا بند کر دو۔ پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دین کا بیان کرنے والا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، تو میں دین کی بات اسی طرح بیان کروں گا۔ مجھے کسی فرقے کی حمایت کا حق نہیں ہے۔ اگر میں فرقے کی حمایت کی بات کرتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو دین کا نمائندہ نہیں کہنا چاہیے، دین کا طالب علم نہیں کہنا چاہیے۔ تو میں اپنا فرض سمجھ کے انسانی حقوق کو دیکھتے ہوئے اس پہ بات کرتا ہوں، اور بلا تفریق رنگ نسل مذہب کی میں نے بات کی ہے۔ یہاں پر ہندو مندر پہ اٹیک ہوا، الحمدللہ سب سے پہلے میں نے اس کے پر آواز اٹھائی۔ مزارات کے پر ہوا، ہم آواز اٹھاتے۔ انسانی حقوق جو کہ دین کا اہم شعبہ ہے، دین کا اہم بنیاد ہے، تو کیا دھمکایا جاتا ہے؟ تم اس کے اور بات نہ کرو، تم اس پہ کیوں کرتے ہو، تم فلاں کے حقوق کے اوپر کیوں بات نہیں کرتے، فلاں فرقے کے بندے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو۔ اور مجھے اگر تم نے مارنا ہے، شہید کرنا ہے، تو اس سے میں نہیں ڈرنے والا۔ شہادت یا موت وہ ایک دن جو لکھی ہوئی ہے وہ آ کر رہنی ہے۔ ان باتوں کے اوپر اگر آپ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہو کہ میں انسانی حقوق کے اوپر جو میں نے بات کرنا کا آغاز کیا ہے یا دین کے حقائق بیان کرتا ہوں وہ نہ کروں، تو میں تمہاری دھمکیوں سے روکنے والا نہیں ہوں۔ یہ میں آپ کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ مجھے آپ جو پیغام دیتے ہیں نا کہ میں اس طرح کی ان حقوق کے اوپر بات نہ کروں، اہل بیت کے حوالے سے بات نہ کروں، تو میں نہیں رکوں گا۔ آخری حل آپ کے پاس یہی کہ قتل کر دو۔ آپ نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، شام و عراق میں مارا ہے، یہاں پاکستان میں لوگوں کو شہید کیا ہے، فوج کے لوگوں کو مارا ہے، دوسرے لوگ عام انسانوں کو شہید کیا ہے، صوفیوں کو کیا ہے، شیعوں کو کیا ہے، مجھے بھی کر دو، ایک شہید کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ میں نے دیکھا یوٹیوب کے اوپر، میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے اس کے اوپر، میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو ان کی ویڈیو مجھے ملی، اور باقی چند صحافیوں کی ویڈیوز ملی، اور جو
اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر میں سبسکرائب بھی کر لیتا ہوں، اور میں نے کمنٹس بھی کیے بہت سارے لوگوں کو، کچھ سیکولر لوگوں کے مجھے اس پہ ملے، تاثرات ملے، کچھ صحافیوں کے ملے، اور جواد نقوی صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، لیکن اس کے علاوہ مجھے کسی کا کلپ نظر نہیں آیا۔ خاموش ہیں لوگ، کیوں خاموش ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کیوں آپ خاموش ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ کہ جو آپ کے فرقے کے نہ ہوں وہ انسان نہیں شمار ہوں گے؟ ان کی قتل کی مذمت نہیں ہوگی؟ اور میں نے اس ویڈیو کے اندر جہاں پارا چنار کے لوگوں کے قتل کی مذمت کی، وہاں پہ جو فوج کے نوجوانوں کے ساتھ واقعہ ہوا ان کے لیے بھی دعائے مغفرت بھی کی اور اس حملے کی بھی مذمت کی۔ یہ نہیں کہ ہم ایک سائیڈ کے اوپر رہتے ہیں، نہیں، اگر سنی بھی ہوگا، واللہ باللہ سنی، بلکہ میں خود سنی ہوں میرے بھائی، اگر کسی سنی میں یہ لفظ بولتے ہوئے بھی نا مجھے حیا آتی ہے کہ آپ کیوں مجھ سے یہ لفظ سننا چاہتے ہو۔ اگر ایک انسان، اس کا کوئی بھی مذہب ہو، بے گناہ قتل ہو جائے، اس کی مذمت کروں گا، خواہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، پاکستان میں رہنے والا انسان، کوئی بھی انسان ہو۔ پھر مجھے یہ کہو گے اچھا پاکستان میں ان کی تو مذمت کر رہے ہو، وہ جو شام و عراق میں جو شیعوں نے مارا ہے سنیوں کو، اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ خدا کے بندے، پہلے اپنا ملک تو ہم دیکھ لیں، پہلے اپنے جگہ کو تو ہم سنبھال لیں، جو ہمارا فرض، ہمارا دائرہ کار بنتا ہے۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ ابھی دنیا بھر کے مسلم ممالک، خاص طور پر سعودی عرب، شام، عراق اور ایران، ان کا آپس میں اتحاد ہو رہا ہے، امن ہو رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے اوپر میں الگ سے گفتگو ریکارڈ کروں گا، وہ ضرور سنیے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار میرے ملک کے اوپر رحمت نازل فرما، یہاں کے لوگوں کو اتحاد، قوت، اخوت نصیب فرما، اور ایمان کی دولت سے نواز، آپس میں پیار و محبت کرنے والے لوگ بنیں، نفرتیں نہ کریں، اور مذہب کی بنیاد کے اوپر، فرقوں کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کا قتل عام نہ کریں، دل میں نفرت نہ رکھیں، کھوٹ نہ رکھیں دوسرے کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات، جو انسانی تعلیمات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔